دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس امر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا بنی کس سے ہے۔ ہمیں علم ہے کہ کائنات مادہ پر مشتمل ہے جو کہ مختلف ایٹم سے بنا ہے۔ پھر جب ان ایٹمز کو توڑا گیا تو ایٹم کے تحتی عناصر الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران کا پتہ چلا۔ بعد میں مزید علم ہوا کہ یہ چھوٹے بنیادی اجزاء کوارکس اور لیپٹون سے بنے ہیں۔ لگتا ہے کہ یہ دنیا کے سب سے چھوٹے تعمیری اجزاء ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ عناصر اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، یعنی الیکٹرو میگنیٹک ویوز اتنی بڑی ہیں کہ ان چھوٹے عناصر کو ہماری بصارت میں ہی نہیں لا سکتی۔ اس لیے ان چھوٹے عناصر کی خصوصیات اور رویے کو بیان کرنا قدرے مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی بنیادی طور پر ہم ایسے چھوٹے عناصر کو جانتے ہیں جن کو ہم ابھی تک دیکھ نہیں سکے۔ ان کی وضاحت کے لیے سائنسدانوں نے ایک نظریہ ایجاد کیا ہے جس میں ان عناصر کو خلا میں نقطے کی شکل میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے ہمیں ان کی تعریف کرنے اور ان کے متعلق مختلف حساب کتاب لگانے اور پیشن گوئی کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مثال کے طور پر حال ہی میں سائنسدانوں نے ایک الیکٹران کی 10 ٹریلین میں سے 1.3 حصے کی اہم کوانٹم خصوصیات کی پیمائش کی ہے۔ اس طرح سے خلا میں مختلف نکات فرض کر کے ماہرین طبیعیات نے ان عناصر کی ایک بہتر تصویر کشی کر لی ہے جو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی دینے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ اب جبکہ ہمارے علم میں اس متعلق اضافہ ہو رہا ہے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارا علم اس معاملے میں مکمل نہیں ہے۔ آئیے بتاتے ہیں کہ کس طرح جدید طبیعیات کے یہ دو پہلو آپس میں متصادم ہیں اور کائنات میں کوارکس سے بھی چھوٹے پہلو چھپے ہوئے ہیں اور کس طرح ارتعاش کی لہروں سے مختلف اشیاء بنائی جا سکتی ہیں۔ نظریہ اضافیت نے ہمیں وسیع پیمانے پر مختلف مظاہر کو سمجھنے میں مدد دی ہے اور کوانٹم میکینکس نے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دی ہے کہ دنیا چھوٹے پیمانے پر کیسے کام کرتی ہے۔ لیکن یہ دونوں نظریات ایک دوسرے کے ساتھ بہتر طور پر کام نہیں کرتے بلکہ اکثر متصادم رہتے ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن نے کسی طور پر خلا، وقت اور کشش ثقل کو اکٹھا کر لیا، لیکن قدرت کی دیگر قوتیں غیر موجود تھیں جس سے ان سب کو آپس میں مربوط کیا جا سکتا تھا۔ باقی قوتوں کی نسبت گریوٹی یا کشش ثقل کمزور ہے، اس لیے یہ عناصر کے پیمانے پر نظر نہیں آتی۔ ماہر طبیعیات کا ایک اندازہ موجود ہے کہ کشش ثقل سے متعلقہ عنصر گریویٹون کیسا نظر آئے گا، لیکن جب گریویٹون آپس میں ملیں گے تو ان کے درمیان چھوٹے سے حجم میں لامحدود توانائی قید ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ریاضی میں ابھی کچھ باقی ہے، کیونکہ کشش ثقل کا بڑے اجسام پر اپنا اثر رکھنے کی وجہ سے ہمارا اس پر یقین ہے، لیکن کوانٹم پارٹیکلز اتنے چھوٹے ہیں کہ کشش ثقل ان پر اثر انداز ہی نہیں ہوتی۔ اب اسٹرنگ تھیوری ان دونوں نظریات کو آپس میں ملا کر ایک جامع نظریہ پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسٹرنگ تھیوری کیا ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ عناصر نقطے کی طرح کے حجم نہیں بلکہ یک پہلوی مضبوط توانائی کے ایک دھاگے کی مانند ہیں جو کہ الیکٹران یا کوارکس سے چھوٹا ہے اور 10 سے -33 سینٹی میٹر تک لمبا ہے، جو کہ 1 سینٹی میٹر کے ارب کا کروڑواں حصہ ہے۔ جہاں مختلف اشیاء آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے حرکت کر سکتی ہیں، وہاں اسٹرنگ 10 اطراف میں حرکت کر سکتے ہیں اور کھلے اور بند ہو سکتے ہیں۔ ماہرین طبیعیات سوچتے ہیں کہ جس طرح اسٹرنگ حرکت کرتی ہے یہ کائنات میں پائی جانے والی تمام اجسام کی خصوصیات کی نقل کرتی ہیں، اور اسے سمجھنے کے لیے ایک گٹار کی مثال لیں۔ اس کی تار ایک پہلو والی ہوتی ہے، لیکن جب اس کو حرکت دی جاتی ہے تو یہ 3 پہلو میں حرکت کرتی ہے اور اس کی یہ حرکت آواز پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح سے کوانٹم اسٹرنگز مختلف فریکوینسی پر گھوم کر، مڑ کر اور ارتعاش پیدا کر کے کائنات میں مختلف قوتیں پیدا کرتی ہیں، اور ایسے ہی یہ یک پہلوی اسٹرنگ مخصوص انداز میں حرکت کر کے ہمیں فوٹون، کوارک یا پھر گریویٹون کی شکل میں نظر آئے گی۔ اب علم طبیعیات کافی حد تک علم ریاضی پر منحصر ہے۔ اب جب سائنسدان کشش ثقل جیسے مظہر کا حساب لگانے بیٹھتے ہیں تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اب اگر آپ نقطہ نما گریویٹون کو دھاگا نما گریویٹون سے بدل لیں گے تو یہ آپس میں ٹکرائیں گے اور آپس میں جڑ جائیں گے۔ اسٹرنگ تھیوری کشش ثقل کے عنصر گریویٹون کی پیشن گوئی کرتی ہے اور ہمیں مدد دیتی ہے کہ ہم اس عنصر کا دوسرے عناصر کے ساتھ تال میل سمجھ سکیں اور کوانٹم گریوٹی کے مظہر کی وضاحت کر سکیں۔ سائنسدان اسٹرنگ تھیوری کے ذریعے مختلف مظاہر کی وضاحت کر سکیں گے، جیسا کہ کائنات کیسے وجود میں آئی،
سیاہ توانائی اور بلیک ہول کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ تھیوری سیاہ مادے کی وضاحت کے دوران ایک فرضی عنصر ایکزون کی موجودگی پر اور ایسے بہت سے عناصر جو ابھی تک ہمارے مشاہدے میں نہیں آئے کی وضاحت کے طور پر اپلائی ہوتی ہے۔ اسٹرنگ تھیوری کی کچھ خصوصیات ہیں تو اس کی کچھ خامیاں بھی ہیں۔ حالیہ ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ بات ثابت کرنا مشکل ہے کہ اس کی پیشن گوئیاں کس حد تک درست ہیں۔ کچھ ماہرین طبیعیات کا خیال ہے کہ اسٹرنگ تھیوری کوانٹم فزکس اور کشش ثقل کو یکجا کرنے کا سنہری موقع ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایک سوڈو سائنس ہے کیونکہ اسے تجربات سے ثابت کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری کائنات خلا کے 3 پہلوؤں اور وقت کے ایک پہلو پر مبنی ہے، لیکن اسٹرنگ تھیوری کو ماننے کے لیے ہمیں ماننا پڑے گا کہ کائنات 26 پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ اسٹرنگ تھیوری کی سپر قسم 26 پہلوؤں کو 10 پر لے آتی ہے، لیکن ہم تو پھر بھی 4 کو ہی جانتے ہیں، تو پھر یہ باقی کے 6 پہلو کہاں ہیں؟ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے مشاہدے میں نہیں لا پا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے اوپر بل دے کر کس رکھا ہے۔ فرض کریں کہ ایک لائن کے اوپر ایک مکھی اڑ رہی ہے تو اس کے لیے یہ ایک پہلو والی لائن ہے۔ اگر اسی لائن پر ایک چیونٹی چل رہی ہے تو اس کے لیے یہ لائن ایک 3D سلنڈر ہوگی۔ اسٹرنگ تھیوری کے مطابق ہماری کائنات کے پہلوؤں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ایسے پہلوؤں کی موجودگی کچھ اضافی فریکوینسی جس میں اسٹرنگ حرکت کر سکتی ہیں کی موجودگی بھی ممکن بناتی ہے۔ اب اگر 6 مزید پہلو ہیں تو یہ اسٹرنگ بھی مزید مختلف صورتوں میں حرکت کر پائیں گی اور یہ مختلف حرکات مختلف خلا، وقت اور مختلف کائنات جو مختلف عناصر سے بھری ہوگی۔ مطلب اسٹرنگ تھیوری یہ بتاتی ہے کہ بہت ساری کائناتیں موجود ہیں، یعنی ایک کے ساتھ اگر آپ 500 صفریں لگائیں تو اتنی کائناتیں۔ بہت سارے ممکنات میں سے ہے کہ ہماری کائنات میں سٹینڈرڈ عناصر کے علاوہ اور عناصر کیوں نہیں ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ ہماری کائنات تبدیل ہو چکی ہے اور یہاں کی طبیعت بھی تبدیل ہو چکی ہے۔ سپر اسٹرنگ تھیوری کے مطابق سٹینڈرڈ عناصر کے متشابہ عناصر موجود ہیں اور ہم قبل ازیں الیکٹران، پوزیٹران اور کچھ دیگر پارٹیکلز کی پیشن گوئی کر چکے ہیں، اور اگر یہ متشابہ عناصر موجود ہیں تو ہمیں اس نظریے کی جانچ کے لیے ہیڈرون کولائڈر کا بہت بڑا ورژن تعمیر کرنا ہوگا جو اب والے سے 7 ملین گنا زیادہ طاقتور ہوگا۔ اسٹرنگ تھیوری میں بہت سارے متغیرین اور اس میں بہت ساری اپ گریڈیشن رہی ہیں اور ان کا مجموعی ماڈل موجود ہے جو ایم تھیوری کہلاتا ہے۔ ایم تھیوری 1995 میں ماہر طبیعیات ایڈورڈ ویڈن کی جانب سے دی گئی۔ ان کا یقین ہے کہ یہ مختلف تغیرات ایک ہی نظریے کی مختلف تعبیرات ہیں کیونکہ ریاضی کے کچھ اصولوں کو ان مختلف تغیرات سے بننے والے مختلف ورژنز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سادہ سے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمام نظریات ایک ہی تھیوری کو مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اور ایم تھیوری، تھیوری آف ایوری تھنگ کے علمبردار کے طور پر ان سب میں ایڈوانس ہے۔ فی الحال اسٹرنگ تھیوری بہت زیادہ قیاس آرائیوں پر مبنی ہے اور تجرباتی طور پر اسے ثابت کرنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن ثابت کرنے میں مشکل ہونے سے مراد یہ نہیں کہ یہ تھیوری غلط ہے۔ آئنسٹائن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ نیوکلیئر انرجی کو ایک جگہ اکٹھا کیا جا سکے، اور اب ہم روزانہ کی بنیاد پر نیوکلیئر پاور پلانٹس کو استعمال کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے اسٹرنگ تھیوری کائنات کے مظہر کو سمجھنے کے لیے بہترین موقع ہے یا نہیں، اور کیا اسے ثابت بھی کیا جا سکے گا؟